نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے 537 ہجری میں رجب المرجب کا چاند 13 تاریخ کو اپنی منزل کمال پر پہنچا. یہ وہ وقت تھا کہ جب سنجر کی بستی کے لوگ چین کی نیند سو رہے تھے. رات کی دہلیز پر تیسرے پہر نے دستک دی اور تہجد گزاروں کی آنکھیں کھل گئیں.
جاگنے والے صبح صادق جیسا اجالا دیکھ کر دنگ ہو گئے اور گمان یہ گزرا کہ آج نماز تہجد لگتا ہے کہ ہماری چھوٹ گئی ہے۔ یہ سارے عبادت گزار لوگ گھبرا کر کھلی فضا میں نکل آئے تو دیکھا کہ ایک شعاع نور آسمان کی بے کناں رفتوں سے خط مستقیم بنائے ہوئے ہے۔ یہ شعاع نور آسمان کی بے کناں رفتوں سے خط مستقیم بنائے ہوئے سنجر کے ایک گھر کی طرف اور ان کے دولت کتے پر یہ مرتکز ہے، اور اسی کی روشنی نے صبح کا سما پیدا کر رکھا ہے۔ یہ حیرت ناک منظر تہجد گزاروں کے ذوق تجسس کو بیدار کر کے انہیں کشاں کشاں مینار نور تک لے آیا۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے ایک عجیب سی ہلچل دیکھی اور ایک نومولود بچے کی پہلی آواز نے ان کی سماعتوں کے دامن پہ پھول برسا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے ایک فرد اپنے سر ناز کو سجدے میں رکھے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے سجدے سے بہتر بارگاہ نعیم میں بندے کے پاس کوئی دوسرا نذرانہ نہیں ہے۔ داعیہ نے آ کر ان بزرگ نے جب سر ناز سجدے سے اٹھایا تو خوشخبری دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے توفیل آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نماز فجر کے بعد ساری بستی کے لوگ قطار در قطار، امبو در امبو اس گھر کے پاس جمع ہو گئے۔ گویا آج ایسا لگ رہا تھا کہ سنجر کی بستی کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور پوری فضا یہ لوگوں کے مشام جاں کو معطر کیے ہوئے ہے۔ دوستو، جانتے ہو کہ یہ بچہ کون تھا کہ جس کے دیدار کے لیے پورا گاؤں امڑ آیا؟ قطار در قطار لوگ، امبو در امبو لوگ، اور آسمان کی نورانی کرنیں اس بچے کے گھر کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی تھی۔ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد غریب نواز کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہ گھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جو بزرگ اپنے سر ناز کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے یہ غریب نواز کے والد خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز، اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز۔ اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز۔ غم جہاں کے ستائے ہیں در پہ آتے ہیں، غم جہاں کے ستائے ہیں در پہ آتے ہیں، تمہارا در ہے کہ دارالاما غریب نواز، تمہارا در ہے کہ دارالاما غریب نواز۔ مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا، مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا،
ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے، یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے، یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے، ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے کہ سن رہے ہیں میری داستاں غریب نواز، سن رہے ہیں میری داستاں غریب نواز، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، بھٹک رہا ہے ہمارا کارواں غریب نواز، بھٹک رہا ہے ہمارا کارواں غریب نواز، جلائے جاتے ہیں پھر آشیان غریبوں کے۔ آج دوبارہ گجرات میں وہی آگ و خون کی ہولی کھیلنا شروع لوگ کر چکے ہیں، مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، جلائے جاتے ہیں پھر آشیاں غریبوں کے، پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز، یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی، یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی، وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز، وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز، ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ، سب کہہ دو آمین، ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ، ہمارے سامنے ایک روز یوں بھی آ جاؤ، کوئی حجاب نہ ہو درمیاں غریب نواز، کوئی حجاب نہ ہو درمیاں غریب نواز، زباں ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، زباں ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، کہاں سے لاؤں میں حسن بیاں غریب نواز، کہاں سے لاؤں میں حسن بیاں غریب نواز، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہ میں زمیں ہوں اور آسماں غریب نواز، میں زمیں ہوں اور آسماں غریب نواز۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز اتنی حسین ہے کہ دو چار جمعۃ المبارکہ بھی لگ جائیں تو اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی باتیں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بھی اگر غریب نواز کی تعریف بیان کرتے ہوئے گزرے تو اسے بھی گزار دوں گا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت میں تاریخ نویسوں، تذکرہ نگاروں کے بڑے اختلافات ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت 14 رجب المرجب 537 ہجری بروز پیر صبح صادق کے روح پرور اجالے میں ہوئی۔ آپ کا مقام ولادت سنجر ہے، نجیب الطرفین سید زادے ہیں، والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام ام الورع مہنور بی بی تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غریب نواز کے دو رشتے ہیں۔ حضور غوث پاک ایک رشتے سے غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں اور ایک رشتے سے غریب نواز کی خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ مہرباں کیا فرماتی ہے
ان باتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت غریب نواز معین الدین حسن کی ولادت ہوئی، ہمارے گھر میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی۔ اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا، میں نے پیار سے انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا۔ پھر میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو ہزاروں نورانی صورتیں اور حسین چہرے والے، لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے، قطار در قطار، امبو در امبو کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاس سے یہ لوگ کون ہیں؟ اتنے میں سے ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے، اے بی بی مہنور مبارک ہو، آج آپ کے گھر میں معین الدین کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم اس دور کے اقطاب اور ابدال ہیں اور آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز اس وقت سے لے کر پیدائش تک، رات سے لے کر فجر تک، میں اپنے پیٹ سے کلمہ طیبہ کی آواز سنا کرتی تھی۔ مزید